اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج کے دور میں جو آبجیکٹیفیکیشن ہو رہی ہے عورت کی مارکیٹ میں، یا اسے جو پروڈکٹ کے طور پہ یوز کیا جا رہا ہے، اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کے دو پہلو ہیں. جی. ایک تو سیدھا سیدھا سرمایہ دارانہ نظام سے تعلق رکھتا ہے. ٹھیک ہے. سرمایہ دار جو ہے وہ اپنے پروڈکٹ کو بیچنا چاہتا ہے، اور ایک ایسے معاشرے میں جہاں بہت سے جو بایولوجیکل اور سائیکولوجیکل ایلیمنٹس ہیومن بینگز کے، انسانوں کے ابھی معلوم نہیں ہے. ظاہر ہے اس کو استعمال کیا گیا ہے. کچھ جو ہے وہ اس میں فیمنسٹ بھی شامل ہیں کہ وہ اس کو آبجیکٹیفیکیشن کہتے ہیں، لیکن اس سے بہت زیادہ فائدہ تو مشرق کی پسماندہ جو اقوام ہے. میں پسماندہ ان معنوں میں نہیں کہہ رہا کہ ان قوموں کا مقسوم یا قسمت کوئی پسماندہ رہنا ہے یا یہ کوئی پیدائشی طور پہ پسماندہ ہیں. میں معیشت کی، علم کی اور انصاف کی پسماندگی کی بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے. جب ہم پسماندہ کرتے ٹھیک ہے. تو یہاں اس بات پہ بڑا اچھلا جاتا ہے کہ جی آبجیکٹیفیکیشن ہو رہی ہے عورت کی. یار یہ جو بیچاری عورت دھوپ میں پیاز اکھاڑ رہی ہوتی ہے کھیتوں میں، وہ ریپ ہو جاتی ہے. 80 برس کی عورت ریپ ہو جاتی ہے، 3 برس کی بچی ریپ ہو جاتی ہے. ابے مردوں کو نہیں چھوڑا. اور میں آپ سے ذرا تھوڑا سا تیکھی بات ہے لیکن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یو آر اے ویری سینسیبل ایڈلٹ رسپانسبل ہیومن بینگ. ایک آپ کے ملک میں ایک مولانا صاحب ہیں، بہت مقتدر ہیں. جی جی. اور بہت مقبول بھی ہیں. جی. وہ کچھ سراپے بیان فرمایا کرتے ہیں. ان سے پوچھو میں آبجیکٹیفیکیشن کرتا ہوں کہ وہ آبجیکٹیفیکیشن کر رہا ہے. یہ تو میرا بھی ذاتی اختلاف ہے ان کے ساتھ. ہی از ڈوئنگ اے لاٹ آف وہ اکیلا تو نہیں ہے نا، وہ اکیلا تو نہیں ہے. جی. اور دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ جو محرومی ہوتی ہے اس کی بڑی بڑی آنکھیں ہوتی ہیں. جی. تو یہ جو آبجیکٹیفیکیشن کے جو بہت سے کویسچنز جو ہیں وہ تو ڈیپریویشن سے تعلق رکھتے ہیں. پرانا اردو اور ہمارا جو کلاسیکل لٹریچر ہے وہ ذرا پڑھیے گا. شہزادہ صاحب نے جو ہے وہ کہیں جوتی پڑی ہوئی دیکھی تو عاشق ہو گئے. ہاں ہمارا مصطفی جو ہے وہ کونی دیکھ کے عاشق ہو گئے. وہ جو واجد علی شاہ صاحب تھے وہ ناخن منگواتے تھے وہاں مٹیا برج میں کلکتہ میں. ٹھیک ہے. تو یہ جو آبجیکٹیفیکیشن کے کویسچن ہے یہ ذرا یہ 20ویں صدی میں آ کے جو قدامت پسندی کے اور احیاء پسندی کے، ریوائولزم کے اور کنزرویٹزم کے وکیل تھے. جی جی. یہ انہوں نے جتنی حال ہی کو آرنلڈ میتھیوز کی کرٹیسزم سمجھ آئی تھی نا، اتنا ان کو فرائیڈ اور کارل مارکس سمجھ آیا. اتنا ان کو جو ہے وہ ہیولاک ایلس اور کنسے رپورٹ سمجھ آئی. تو جو وہاں سے چیزیں اٹھائی ہوئی ہیں. یس آبجیکٹیفیکیشن اینڈ آف کورس ویئر اٹ کمز دیر از اے ویری کلاسک کیس جو کہ مجھے یاد آتا ہے جب میں نے وہ پہلی دفعہ وہ کتاب پڑھی. تو حالانکہ میں کم عمر تھا، یعنی نوجوان تھا. لنڈا لولیس ایک خاتون تھی جن کی ایک فلم 1972 میں پہلی دفعہ وہ بہت جو کہنا چاہیے کہ اس کا ایک بڑا اسکینڈل بنا تھا، ڈیپ تھروٹ. تو بعد میں اس خاتون نے آرڈیل کے نام سے اپنی آٹوبایوگرافی لکھی. پھر لیٹر آن اس کتاب کے لکھنے کے بھی کوئی 15-20 برس بعد وہ کسی روڈ ایکسیڈنٹ میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو یس آف کورس دیر از ایکسپلائٹیشن. آف کورس دیر از سیکچوئل trafficking. Of course the human society has to handle all these issues. Of course there is harassment. Of course there is rape. Of course there is disparity in equal pay for equal work. ایون جو ہے وہ ایون شوبز جو دنیا کو کہہ رہا ہو کہ جی ہم آپ کو بتائیں گے کہ آنے والی دنیا کیسی ہوگی، آج بھی جو ہے وہ ہیروئن کی پیمنٹ ہیرو صاحب سے کم ہوتی ہے.
ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, وہ 53 اور 52 برس کے عامر خان اور سلمان خان کے ساتھ 24 سال اور 26 سال کی لڑکی ناچ رہی ہوتی ہے, لیکن جو ہے وہ 40 سال کے جو 40 سال کی خاتون, بلکہ وہ بیچاری 36-37 برس کی تھی ہمارے یہاں, بہت محترم خاتون ہیں, تو ان کے بارے میں ایک صاحب نے کہا کہ ان کو ماں کا رول کرنا چاہیے. خود ویسے وہ میٹرک پاس لڑکے کا رول ادا کرنے کے لیے تیار تھے خود. تو یہ میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ جو آبجیکٹیفیکیشن کے کوشچن ہے نا, یہ ان جو ہے نا گڈ فار نتھنگز اذکار رفتہ, ان لوگوں سے نہیں ہمیں لینا. سر ایک بہت اہم سوال, ایک بہت اہم پروپیگنڈا, ایک نعرہ تھا میرا جسم میری مرضی. پہلے تو آپ مجھے بتائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے, یہ کیسے سمجھا گیا, اور کچھ طبقات نے اتنا زیادہ اس کے اوپر ریئیکٹ کیوں کیا, ان کو اتنا ناگوار کیوں گزرا؟ مجھے تو آج سے کوئی 35-36 برس پہلے ایک چھوٹی سی کتاب تھی, اس کا ٹائٹل یاد آتا ہے, جو ہماری نظر سے گزری تھی, مائی باڈی مائی چوائس. اوکے, ٹھیک ہے, اٹ از ویری فیئر. اٹ از ہیومن باڈی از ہمارا جو پورا بینگ ہے, اس کی ظاہر ہے کہ مینیفیسٹیشن ہے فزیکل, اور ہمیں ہی اس پہ اختیار ہوگا. جی. یہاں پہ جو اس کا مطلب لیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ جی ہم یہاں کچھ لوگوں کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ جو انہوں نے اپنے پہ پارسائی کا, تقدیس کا اور حاکمیت کا, اور دوسروں کے پہ جو ہے وہ داروغہ بننے کا اور خدائی فوجدار بننے کا رتبہ اختیار کر رکھا ہے, یہ اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے. یہ ان لوگوں کی غلط فہمیاں چیلنج بھی کی جائیں گی. ٹھیک ہے, ہماری مائیں بھی کریں گی, بہنیں بھی کریں گی, بیٹیاں بھی کریں گی, اور ہم میں سے جو ہماری شریک حیات ہوگی وہ بھی کریں گی. یہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے, اس لیے کہ یہ لوگ تاریخ سے لڑنے والے لوگ ہیں, تاریخ سے نہیں جیتا جاتا. ٹھیک ہے, یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ذہنی مریض, اور میں معذرت چاہتا ہوں کسی کی دل آزاری میں نہیں کر رہا, لیکن جب میں نے ذہنی مریض کہا تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو پارسائی کا میراک ہے نا, یہ بائی پولر ذہن کی نشاندہی کرتا ہے. اس کا ایک حصہ جو ہے وہ گہرے احساس گناہ میں ہوتا ہے, اور اس کا ایک حصہ اس گہرے احساس میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہی طے کردہ معیارات پہ خود بھی پورا نہیں اتر پا رہا. ایگزیکٹلی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نعرہ میرا جسم میری مرضی, یہ ہماری بہنوں, ہماری آپ جیسی جو بیٹیاں ہیں, یہ ان کی امانت ہے, اور ہم ڈیفینیٹلی وی ول انٹر اے سوسائٹی جہاں کسی کو یہ جرت نہیں ہو پائے گی کہ وہ راہ چلتی لڑکی پہ آوازہ کسے, کسی کو یہ جرت نہیں ہو پائے گی کہ وہ یونیورسٹی کا کلرک ہو اور بچی داخلے کی فیس جمع کروانے آئے, یا اپنے نمبر معلوم کرنے آئے, یا اپنا رزلٹ لینے آئے, تو اس سے جو ہے وہ رعایات مراعات ناجائز جو ہے وہ ان کا مطالبہ کرے. یس, دس از دا فیوچر آف ہیومن سوسائٹی. مائی باڈی مائی چوائس. آلرائٹ, تھینک یو سو مچ سر. بہت شکریہ. ہم سب ود وجاہت مسعود دیکھتے رہیے اور چینل سبسکرائب کر لیں. اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی.